حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سغے کوئے شیر یزدانم۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں اللہ تیرا ذکر کروں گا۔ اب جنہوں نے اللہ کا ذکر اس زمین پر کیا تو اللہ بھی ان کے ذکر کو اپنی زمین پر مٹنے نہیں دیتا، اور اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے حضرت لال شہباز قلندر بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام شاہ حسین ہے، اور بہت ساری روایات میں ہے کہ آپ کے نانا جان نے آپ کا نام عثمان مروندی رکھا، لیکن آپ پوری دنیا میں لال شہباز قلندر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور آپ کے والد جناب ابراہیم کبیر الدین جوابی جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے مزار تھے، اور آپ جب بھی قبر امام حسین علیہ السلام پر جاتے تو امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے، اور امام حسین علیہ السلام آپ کو جواب دیتے۔ اس وجہ سے آپ کو ابراہیم جوابی کے نام سے پکارا جاتا۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے ابراہیم کبیر الدین جوابی کو بشارت کی کہ اے ابراہیم، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اب امام حسین علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ابراہیم کبیر الدین جوابی کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شاہ حسین رکھا۔ آپ کی آمد 538 ہجری یا بعض روایات کے مطابق 528 ہجری کو آذربائیجان کے شہر مروند میں ہوئی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ آپ کے وجود اقدس سے بچپن سے ہی کافی کرامات آشنا ہونا شروع ہو چکی تھی۔ آپ کی پیشانی نور کے مانند چمکتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب 12 سال کے ہوئے تو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ شہر کے باہر جاتے، جہاں کانٹوں کے درخت ہوتے وہاں رک کر اپنے ساتھی سے فرماتے کہ ڈھول پر دھمال بجا، اور پھر ان کانٹوں پر دھمال کرتے اور ورد علی علی کرتے، اور اپنے جسم مبارک کو کانٹوں پر مارتے رہتے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک خون سے لال ہو جاتا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب آپ کانٹوں پر دھمال کرتے تو آپ یہ ورد کرتے، جھولے میں لال جھولے میں لال، شہزادہ علی اصغر کی یاد میں کانٹوں پر دھمال کرتے،
اور آپ کی اس دھمال کی یاد میں آپ کے روضہ مبارک پر لاکھوں لوگ عقیدت مند آج بھی دھمال ڈالتے ہیں۔ لال شہباز قلندر جب 25 سال کے ہوئے تو آپ شہر مروند سے کربلا آ گئے اور اپنے بابا ابراہیم جوابی کی طرح 10 سال روضہ امام حسین علیہ السلام کے صحن مبارک میں جاروب کشی کرتے رہے۔ جب آپ 35 سال کے ہوئے آپ حج کے ارادے سے مکے چلے گئے اور حج کے تمام فرائض انجام دینے کے بعد آپ مدینے آ گئے اور روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مزاور کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آپ واپس کربلا آئے۔ وہاں کچھ عرصے کے بعد آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ برِ صغیر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ اکثر پہاڑوں اور جنگلوں میں عبادت الہی میں مصروف رہتے اور آپ برِ صغیر کا طویل سفر کرتے کرتے سندھ کی دھرتی سیون شریف آئے۔ تو وہاں ایک ظالم راجا راج کرتا تھا جس کا نام چرپٹ راجا تھا۔ اس ریاست میں انسان پر ظلم کر کے خوش ہوتا تھا۔ جب آپ کو اس ظالم بادشاہ کی ظالم حکومت اور ان کے ظلم کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے ایک فقیر بودلہ بہار کو اس ریاست کی طرف بھیجا اور فرمایا تم اللہ کے دین کی تبلیغ کرو اور جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں ان کی اصلاح کرو۔ اب بودلہ بہار اس ریاست میں گئے، ان کی اصلاح کی، لیکن انہوں نے بودلہ بہار کی ایک نہ مانی اور بودلہ بہار کو قتل کر دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے پوری ریاست میں بانٹ دیے۔ جب بودلہ بہار واپس نہیں آئے تو لال شہباز قلندر نے ایک صدا دی کہ بودلہ کہاں ہو؟ اب بودلہ بہار اللہ کے سچے عاشق کی آواز پر لبیک کہہ کر حاضر ہو گئے۔ جب یہ کرامات شہر کے لوگوں نے دیکھی تو سب حیران ہو گئے اور پورے شہر میں لال شہباز قلندر کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس بات کی خبر چرپٹ راجا کے کانوں تک پہنچی۔ اب چرپٹ راجا نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اسی کے ہاتھوں میں آپ کی یہ سلطنت تباہ اور برباد ہو جائے گی، لہذا آپ اس فقیر کو جلد سے جلد اس ریاست سے نکال دو۔ اب لال شہباز قلندر اور ان کے فقیر شہر کے باہر تھوڑے ہی فاصلے پر رہتے تھے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آج آپ کا روضہ مبارک بنا ہوا ہے۔ اب لال شہباز قلندر بار بار اس راجا کے پاس اللہ کے دین کے پیغامات بھیجتے رہے لیکن وہ نہ مانے۔ اب لال شہباز قلندر نے فرمایا
تم لوگوں نے انسان ذات پر ظلم کرنا نہ بند کیا تو اللہ تمہاری قوم پر عذاب پیدا کرے گا، لیکن وہ سب کے سب آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ اب ایک مرتبہ چرپٹ راجا نے یہ سوچا کہ لال سائیں ہم کو حرام گوشت مرے ہوئے جانور کا گوشت سے منع کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو مرے ہوئے جانور، حرام جانور کا گوشت کھلائیں، ان کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ اب چرپٹ راجا نے مرے ہوئے حرام جانور کا گوشت پکا کر آپ کے پاس بھجوایا۔ سپاہی گوشت لے کر لال شہباز قلندر کے پاس آئے۔ آپ نے جب اس حرام گوشت کو دیکھا تو آپ جلال میں آئے تو آپ نے اس تشت کو الٹا کر دیا جس میں گوشت تھا، اور جیسے ہی وہ تشت الٹا ہوا چرپٹ راجا کا پورا شہر الٹا ہو گیا، اور چرپٹ راجا اور اس کی پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اور آج بھی اس ظالم چرپٹ راجا کا قلعہ، اس کا شہر آج بھی الٹا ہے اور اس دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ لال شہباز قلندر نے اپنی زندگی میں بہت چلے کاٹے، اور ان چلے کاٹنے والی جگہوں میں سے ایک جگہ لال باغ بھی ہے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین تبلیغ اور آل محمد کی محبت میں گزاری۔ شعبان 650 ہجری میں لال شہباز قلندر نے اپنے آخری وقت میں اپنے فقیروں کو اپنی تدفین والی جگہ کی نشاندہی کی، اور اس کے بعد آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور جب آپ کی تسبیح کی آواز فقیروں کے کانوں میں آنا بند ہو گئی تو فقیروں میں کوہرام مچ گیا، اور آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کوچ کر گئے، اور یوں آج بھی لال شہباز قلندر کے فیض سے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے لوگ آپ کے مزار سے فیض لینے آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من کنت مولا فہذا